أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ And remember when your Lord proclaimed, "If you are grateful, I will surely increase you in favor. But if you deny, indeed my punishment is severe." And Moses said, "If you should disbelieve, you and whoever is on the earth entirely, indeed Allah is free of need and praiseworthy." 记住当你的主宣称，如果你心存感激，我一定会增加你的恩惠；但如果你否认，我的惩罚确实很严厉。7. 摩西说，如果你们不信，你们和地球上的任何人，确实，安拉是不需要的，是值得称赞的。14:8，诺贝尔古兰经。 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو شریعت ہے یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اللہ نے آ کے کمپلیٹ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخری نبی میسنجر۔ تو اب یہ جو ہے اس کو سارے حکم، یہ اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو باتیں ہیں یہ قیامت تک کے لیے ویلڈ ہیں، یہ لوگ پڑھتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے اور یہ چلتا رہے گا۔ اب یہ جو رشتوں میں جو لڑائیاں ہیں، ساس بہو کی، دیور کی، نند کی، اور پتہ نہیں داماد کی اور بہنوئی کی، اور یہ ساری یہ میاں بیوی کی، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے خیالات سے بات کرتے ہیں۔ خیالات کا مطلب ہے وہ اپنی بارڈر لائن سے باہر، اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ کہو، اس طرح سے بات کرو، اس طرح سے، تو جب وہ کرتے ہی نہیں تو پھر وہ ہر آدمی دوسرے کو بلیم کرتا ہے، جی اس کو سسرال والوں سے شکایت ہے، سسرال والوں کو اس سے شکایت ہے۔ پہلا رشتہ جو اللہ کے ساتھ تھا جب وہ ہم نے نہیں جوڑا صحیح طرح سے تو پھر یہ باقی رشتے بھی خراب ہو گئے۔ عیدی ہوم بھرے پڑے، ماں باپ سے اوپر کسی کا اللہ نے رشتہ ہی نہیں بنایا، ماں باپ کی قدر نہیں کی، لوگوں نے ان کو عیدی ہوم میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دی۔ تو لہٰذا یہ صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے، پرانے لوگوں کی پریکٹس پہ چلے آ رہے ہیں۔ شیطان آہستہ آہستہ دنیا کو بگاڑ رہا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں میں جھگڑا ہو، فساد ہو، اور جو ہے طلاقیں ہوں اور قتل غارت ہو۔ اور تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے حکموں کے اندر رہیں، اور اسی کے اندر آپ کی ہماری کامیابی ہے اور زندگی ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے سمجھنے کی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں غور فکر کرنے والوں کے لیے، اور اللہ کہہ رہے ہیں نصیحت تو عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں۔ بہت ساری اور بات سوچی تھی، یاد آئی تھی، لیکن ابھی میں بھول گیا۔ تو جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ اکثر لوگ خیالات پہ چلتے ہیں، گمان پہ، خیالات پہ، تجسس، بدگمانی۔ اب یہ شیطان نے جو بیماریاں ڈالی ہیں، تجسس، بدگمانی، اور جو ہے وہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح بولتا ہے، دوسرے کو غلط بولتا ہے۔ تو کوئی تھوڑا غلط ہے، کوئی زیادہ غلط ہے، کوئی بہت غلط ہے، تو کمپلیٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اپنے جو یہ عادتیں ہیں وہ قرآن کو، جو عادتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ اپنے اندر سے نکالنی ہیں، اور جو ہے وہ یہی آگے بتانا ہے نئی جنریشن کے لیے۔ پرانے لوگ جو گئے انہوں نے زمین آسمان کے سیکرٹ، جنت کے راستے نہ سیکھے ہوں گے تو بتا نہیں سکے، سیکھے نہ آگے بتا نہیں سکے۔ سمجھے دنیا کا مشکل کام ہے اپنی بات، اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنا، دوسرے کو کنونس کرنا، اس پوائنٹ پہ لانا۔ 75 سال پاکستان کو ہو گئے، ایٹمی پاور ہے، اور یہ خرچے دیکھو اور لینڈ کروزریں دیکھو، اور گورنمنٹ کے وہ سارے وہ ان کی جو
جاتی ہے کیا پروٹوکول، وہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے ہم بہت بڑی رچ کنٹری ہیں، جس کنٹری میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے، جو روڈ کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں زیادہ پیسہ ملتا ہے، اس لیے لوگ روڈ بناتے ہیں، اور جو مین انسان کی ضرورت ہے بجلی، پانی، گیس، اس کے اوپر نہ کوئی اپ گریڈ، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کو اپ گریڈ کرتا ہے۔ جو سروس اسٹینڈرڈ ہے، اب اسلام آباد کا شہر دیکھیں تو لندن لگتا ہے، امریکہ لگتا ہے، کراچی کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کوئی افریقہ کا کوئی دیہات ہے، گاؤں ہے۔ تو یہ جو بھی جتنے بھی لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا، یہ چلے جائیں گے، ان کو اوپر جواب دینا بھاری پڑ جائے گا، کیونکہ یہ کرسی لینا تو بہت آسان ہے، اس کے جو اللہ کے حکم ہیں یہ پورے کرنا بہت مشکل ہے۔ تو قبر میں کوئی دوست، رشتہ دار، جماعت والا، پارٹی والا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کی بات کو غور سے سنیں اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آدھی زندگی تو انسان سو کے گزار دیتا ہے، 12 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے سوتا ہے، باقی وہ کام میں بھی وہ ہوش میں نہیں ہوتا۔ 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں۔ تو لہٰذا جاگیں اور اپنے لوگوں کو جگائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی بات پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہی جنت کا راستہ ہے، قرآن یہی جنت کا راستہ بتاتا ہے، اس پہ چلیں گے تو پہنچیں گے، نہیں چلیں گے تو رہ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔